لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا وسيلتي يا شفيعي يا عزيزي يا وكيلي يا طبيبي يا خليلي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شش جہت روشن سے تابع روئے تو ترک و تاجی کو عرب ہندو تو از تو بالا پایا این کائنات فخر تو سرمایہ این کائنات گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات اے پناہ من حریم کوئے تو من با امید رمیدم سوئے تو تامرا افتاد بر رؤیت نظر از ابوہم گشتائی محبوب تر خاک طیبہ از تو عالم خوش ترست اے خنک شہری کے آجا دل برست لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب غنبد آب کی نائرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و گل میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریل کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ سب احباب مدرسہ و مسجد انوار الاسلام کے اندر ماہانہ
11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے میزبان محفل اور بانی و محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاطف مجید مجدی صاحب، اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے اور رب کریم ان کو زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن وہ ماہ صفر المظفر میں ہوا تھا، اور اب جو درس قرآن ہے یہ ربیع الثانی میں ہے۔ ربیع الاول شریف جو بڑا ہی بابرکت مہینہ تھا، چونکہ ہماری جو ترتیب ہے وہ انگریزی ماہ کے اعتبار سے ہے، ہر انگریزی ماہ کا پہلا اتوار، تو اس وجہ سے ترتیب کے مطابق ربیع الاول شریف میں درس قرآن نہیں ہوا۔ تاہم میں ایک دو باتیں ربیع الاول شریف کے حوالے سے کر کے اپنے درس قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے گزشتہ انبیاء کرام کو جو 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ کریم نے ہر نبی کو بے شمار عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سارے کمالات، وہ جو ساری شانیں اللہ نے سارے نبیوں کو عطا فرمائی، وہ رب کریم نے ساری کی ساری ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور ہر کمال میں، ہر شان میں، ہر وصف میں اللہ کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کریم کا ہم پر بے حد فضل ہے اور احسان ہے کہ اس رب نے ہم گناہگاروں کا انتخاب اپنے محبوب کی امت میں کیا ہے۔ حضور کا امتی ہونا بڑے ہی شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام جب رب کریم نے عالم ارواح میں ان سے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا عظیم رسول آ جائے، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے، تو سارے نبی اپنے اپنے دور میں حضور کی آمد مبارکہ کا تذکرہ بھی کرتے رہے اور حضور کے امتی ہونے کا شرف پانے کے لیے اللہ سے التجائیں بھی کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے کہ رب اس عظیم نبی کا امتی ہونے کا شرف ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے وہ شرف جو سارے نبیوں نے مانگا، اللہ کریم نے بغیر مانگے ہم گناہگاروں کو اس محبوب نبی کا امتی بنا دیا، اور رب کائنات نے گزشتہ سارے انبیاء کی دعا کو بھی قبول فرمایا ہے۔ سارے نبی بھی ہیں، سارے رسول بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کریم نے انہیں ہمارے محبوب نبی کے امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ شب معراج سب کے سب حضور کے پیچھے حاضر ہوئے، سب نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، حضور کے ساتھ ملاقات کا شرف پایا۔ اللہ کریم نے انہیں حضور کا امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار عظمتیں اور فضائل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم،
میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا و بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَرُؤْيَةِ الَّتِي رَأَتْ أُمِّي حِينَ وَضَعَتْنِي، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے پیدا کرتے وقت خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، فَأَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشام، میں اپنے بستر پہ بیٹھ کے شام کے محلات کا نظارہ کر رہی تھی۔ تو یہ سارے شرف کمالات اللہ نے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، انا ماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ کریم میرے ذریعے سے کفر کا خاتمہ فرمائے گا۔ انا العاقب، میں عاقب ہوں، آخری ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کا مطلب وہ نبی جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ انا الحاشر، میں جمع کرنے والا ہوں، حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے میرے قدموں کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے یہ ساری عظمتیں، فضیلتیں، شانیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے ربیع الاول شریف میں جو بحثیت امتی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، ان کی شانیں بیان کریں، ان کی عظمتیں بیان کریں، ہمارا جو اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کا اظہار کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کریں، تجدید عہد کریں، مولا کریم تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور ہم سے غلامی کا صحیح شرف ادا نہیں ہوا، جو غلاموں کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہم سے ادا نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے محبوب نبی کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا۔ ہم سے تو 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو روزے بھی نہیں رکھی جاتی، ہم سے تو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ جن چیزوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ان پہ عمل نہیں ہو پاتا، اور جن سے روکا ان سے روکا نہیں جاتا۔ مولا کریم ہم میں تو سود بھی آ گیا، ہم میں تو شراب بھی آ گئی، ہم میں تو کچھ زنا کے رسیاں بھی ہو گئی، ہم میں یتیموں پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، غریبوں کا حق کھانے والے بھی ہیں، بڑوں کی بے ادبی کرنے والے بھی ہیں، چھوٹوں پر ظلم بھی کرنے والے ہیں۔ مولا کریم بے شمار کوتاہیاں ہیں۔ ہم تیری پاک بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، اے رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم تیرے نبی کے راستے پر چل سکیں، ہم حضور کے اسوہ مبارک کو اختیار کر سکیں۔ اگر حضور کا عشق ہو، حضور کی اتباع نہ ہو تب بھی گزارا نہیں ہے، اور حضور کی اتباع ہو، عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ نہ ہو تب بھی گزارا نہیں ہے۔ ایک غلام کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا بھی ضروری ہے، ادب مصطفیٰ ہونا بھی ضروری ہے، اور اتباع مصطفیٰ ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ربیع الاول شریف کو اس انداز میں منانا بھی چاہیے اور اس انداز میں گزارنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں تجدید عہد کرنا چاہیے۔ گزشتہ درس قرآن میں جو آیہ مبارکہ کا درس ہم نے سنا تھا اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، ان کا مفہوم میں نے عرض کر دیا تھا۔ ذالک الکتاب،
لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آج یہاں سے درس قرآن شروع ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ کیا آپس میں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے؟ یقیناً یہ متضاد نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے اترنے کے اعتبار سے، اپنے نزول کے اعتبار سے، اللہ کی طرف سے آنے کے اعتبار سے یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جو اس سے ہدایت پاتے ہیں، جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، جو اس سے نفع پاتے ہیں، وہ صرف اور صرف متقین ہیں۔ یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من الخیر والہدی کمثل غیث، جو اللہ نے مجھے خیر اور ہدایت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید فرقان حمید مجھے اپنا کلام عطا فرمایا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہوتی ہے، کمثل غیث، جیسے بارش ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو فرمایا وہ آسمانوں سے جب اترتی ہے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ ایسے اللہ کا قرآن اترنے کے اعتبار سے رحمت ہی رحمت ہے، لیکن وہ بارش جس زمین پر پڑتی ہے اس زمین کا اپنا اپنا مقدر ہے۔ وہی رحمت والی بارش زمین پہ پڑتی ہے تو زمین پھل دیتی ہے، زمین پھول دیتی ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے، اور وہی رحمت والی بارش ایسی زمین پر پڑتی ہے کہ وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بارش وہی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، لیکن زمین کا اپنا اپنا مقدر ہے۔ ایک زمین وہ ہے جو اس بارش سے اپنے لیے خیرات حاصل کرتی ہے، پھل پھول اگاتی ہے، اور دوسری سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس اعتبار سے زمین کی 3 قسمیں ہیں۔ فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جو بڑا ہی بہترین حصہ ہے، زرخیز حصہ ہے، وہ میلہ زمین ہے کہ اس پر جب رب کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو اپنے سینے میں جذب کرتی ہے۔ وہ میلہ زمین ہے، پانی کو جذب کرتی ہے۔ اور اللہ کریم کا خصوصی نظام کیسا ہے، اللہ کی قدرت ہی کیسی ہے کہ جب آسمان سے پانی برسا، اس کا رنگ ایک تھا، اس کا ذائقہ ایک تھا، رنگ بھی ایک تھا، ذائقہ بھی ایک تھا۔ ہر قطرے کا علیحدہ علیحدہ رنگ نہیں تھا، اور ہر بارش کے قطرے کا علیحدہ علیحدہ ذائقہ نہیں تھا، سب کا ایک ہی رنگ اور ایک ہی ذائقہ تھا۔ لیکن اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ وہی پانی بارش کا جب زمین اپنے سینے میں جذب کرتی ہے، اللہ کریم نے زمین کے سینے میں وہ قدرتیں پنہان رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں کہ ایک رنگ والا پانی، ایک ذائقے والا پانی جب اس زمین کے سینے میں جاتا ہے اور زمین اسے پھلوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، مختلف رنگوں کی صورت
ذائقوں کی صورت میں اللہ کی مخلوق کو عطا فرما دیتی ہے۔ وہی پانی خربوز میں بھی ہے، رنگ بھی اور ہے، ذائقہ بھی اور ہے۔ وہی پانی تربوز میں بھی ہے، رنگ بھی اور ہے، ذائقہ بھی اور ہے۔ وہی پانی مالٹے میں بھی موجود ہے، رنگ بھی اور ہے، ذائقہ بھی اور ہے۔ وہی پانی سیب میں موجود ہے، رنگ بھی اور ہے، ذائقہ بھی اور ہے۔ وہی پانی آم میں موجود ہے، رنگ بھی اور ہے، ذائقہ بھی اور ہے۔ جب آسمان سے پانی اترا، رنگ ایک تھا، ذائقہ ایک تھا۔ اللہ کریم نے زمین کے اندر وہ قدرتی سسٹم لگایا ہوا ہے، یہ اس پانی کو جذب کرتی ہے۔ ہزاروں رنگ، ہزاروں ذائقے یہ اللہ کے بندوں کو عطا فرما دیتی ہے۔ فرمایا یہ اس میرا زمین اور زرخیز زمین کی صلاحیت ہے۔ ایسے جیسے بارش کا پانی اترا تو ایک زرخیز زمین نے اس کو جذب کیا، ایسے ہی قرآن جب اترتا ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو آگے سینے مختلف ہیں۔ کچھ سینے ایسے ہیں جو زرخیز ہیں، وہ سینے میرا زمین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ سینے بڑے ہی زبردست سینے ہیں، بڑے ہی اعلیٰ قسم کے سینے ہیں کہ جب وہ قرآن ان کے سینوں میں جذب ہوتا ہے، وہی قرآن ہے۔ جس طرح وہی بارش ہے، اس طرح وہی قرآن ہے، وہی رنگ ہے، وہی ذائقہ ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی حروف ہیں۔ لیکن جب وہ اس شخصیت کے سینے میں پہنچتے ہیں جس سینے کو زرخیز زمین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، میرا زمین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، پھر اسی سینے سے اس سینے نے قرآن کی چند صورتوں کو لیا، چند آیتوں کو جذب کیا اور حضور کی امت کو، اللہ کے بندوں کو ہزاروں مسائل اس قرآن سے نکال کے فقہ کی صورت میں عطا فرما دیے ہیں۔ تو یہ زرخیز زمین ہے، یہ میرا زمین ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور مجتہدین فقہاء کرام، یہ وہ سینے ہیں جن کو رب کریم نے زرخیزی عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے لاکھوں مسائل اسی قرآن سے ہمارے لیے نکال کے دیے، جبکہ لفظ بھی وہی تھے، حروف بھی وہی تھے، ہمیں وہ مفاہیم سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا سینہ ان مفاہیم کو سمجھ بھی رہا تھا اور حضور کی امت کو عطا بھی فرما رہا تھا۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سینہ انہی حروف کو سمجھ بھی رہا تھا اور معانی کو سمجھ بھی پا رہا تھا، اور فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں بہت بڑا ذخیرہ حضور کی امت کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ زرخیز سینے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ایک زمین کا ایسا گروہ ہوتا ہے، زمین کا ایسا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وَمِنْهَا أَجَادِبُ، وہ پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پانی کو جذب نہیں کرتی، پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ وہ سینے میں جذب نہیں کرتی، جمع کرتی ہے، اور جب جمع کرتی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق اس سے بھی فائدہ پاتی ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ لوگ آتے ہیں، اپنے جانور لے کے آتے ہیں، اپنے پانی لے کے جاتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے پانی لے کے جاتے ہیں، وہ زمین بھی فائدہ دینے والی ہے۔ فرمایا ایسے ہی کچھ علماء ہیں، ان کے سینے ایسے ہیں جیسے پتھریلی زمین ہے، وہ قرآن ان کے سینوں میں جذب ہے، موجود ہے، انہوں نے ذخیرہ کر لیا ہے، ان کے سینوں میں قرآن بھی ہے، ان کے سینوں میں احادیث بھی ہیں، انہوں نے اپنے سینے میں اس کو جمع کیا ہوا ہے۔ لوگ آتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا زمین میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کو ہم بنجر زمین کہتے ہیں، جو نہ پانی کو جذب کرتی ہے نہ جمع کرتی ہے، وہ پانی کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ان کے پاس آیا، نہ انہوں نے جمع کیا نہ جذب کیا، بلکہ انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ عزیزان محترم، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں کون سا سینہ عطا فرمایا۔
ہمارا سینہ کیسا سینہ ہے؟ کیا یہ زرخیز زمین والا ہے، پتھریلی زمین والا ہے، یا میلا زمین والا سینہ ہے؟ دعا کریں اللہ کریم ہمارے سینوں کو زرخیز سینہ بنا دے، جو بھی اللہ کا فرمان سنے ہمارے سینوں پہ نقش ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ فَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ علماء نے اہل تقوی کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں کہ جو آدمی جتنا اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جتنا کسی کو خوف خدا ہے، اللہ کا کلام بھی اسے اتنا ہی سمجھ آتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں، اسے اللہ کا کلام بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور جس کا خوف خدا ہے، جتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا وہ تقوی کے درجے پہ فائز ہے، جتنا متقی پرہیزگار ہے، اسی اعتبار سے رب کائنات اس بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں تقوی کے 3 درجے ہیں، تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور ہر وہ کام جسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کریں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا اسے رک جائیں۔ یہ تقوی کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ کم از کم اتنا تقوی ضرور، اتنا خوف خدا ضرور ہو کہ پتہ ہو کہ یہ کام اللہ نے حکم دیا اسے کرنا ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا۔ یہ تقوی کا جو ہے سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کریم کی ذات سے غافل کرتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور تیسرا درجہ اور سب سے بلند ترین کل ما سوی اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اپنے آپ کو، پہلا درجہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا اور کفر سے بچانا، دوسرا درجہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اور تیسرا درجہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جو بندے کو اللہ کی ذات سے غافل کرتی ہے۔ تو لہٰذا جس کا خوف اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا اسے قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی ہی زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے متقین کی 5 صفات کا ذکر کیا، فرمایا یہ قرآن اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کریم نے ان کی 5 صفتیں ذکر کی، 5 نشانیاں ذکر کی۔ سب سے پہلی نشانی، آج ہم اسی پہ اپنی بات کو سمیٹ لیں گے۔ سب سے پہلی نشانی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ دیکھا نہیں لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن ہم جنت کو مانتے ہیں۔ ہم نے جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم کو مانتے ہیں۔ ہم نے عذاب قبر دیکھا نہیں لیکن ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں۔ ہم نے فرشتے دیکھے نہیں لیکن ہم فرشتوں کو مانتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ نبی دیکھے نہیں لیکن ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں اس کی تفصیلی بات کی جائے گی۔ آج میں صرف 5 صفتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ سارے بولیے ایمان بالغیب۔ کن کی صفت ہے یہ؟ متقین کی۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، خوف خدا ہو یا خوف خدا کا دعویٰ ہو اور نماز نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ بندہ نمازی ہے۔ اذان ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے میرے رب نے بلایا، آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔
وہ سمجھتا ہے مجھے میرے رب نے بلایا ہے۔ اگر کسی کو کسی کا خوف ہو یا محبت ہو تو وہ اس کے بلانے پہ آ جاتا ہے۔ جب اولاد کے دل میں والدین کا خوف ہو، محبت ہو، تو جب بھی والدین بلائیں وہ ضرور آ جاتا ہے۔ بڑے بھائی کا خوف ہو، محبت ہو تو اس کے بلانے پہ آیا جاتا ہے۔ کوئی دنیاوی لحاظ سے کسی اعلیٰ منصب پہ فائز بنتا ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے۔ کوئی بڑا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ محبت کے پیش نظر ہو یا خوف کے پیش نظر ہو۔ جب بندے کے دل میں محبت الہی موجود ہوگی، خوف خدا موجود ہوگا، تو جب پیغام آئے گا حی علی الصلاۃ تو فوراً وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ متقی کی دوسری علامت ہے کہ وہ نمازی ہوں گے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو انہیں رزق دیا وہ اس سے خرچ کرنے والے ہوں گے۔ وہ اللہ کے رزق کو امانت سمجھتے ہوں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس کے مالک ہیں اور ہم اسے کبھی بھی استعمال نہیں کریں، بلکہ وہ نیکی کے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں فائدہ ہوگا، وہ اس دولت کو امانت سمجھتے ہیں اور اس امانت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے سے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تین علامتیں اور صفات۔ چوتھی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، اور جو پہلی کتب ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کتب سے مراد تورات، زبور، انجیل۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وہ دیگر صحف، کتب جو دیگر انبیاء پہ نازل ہوئی، جیسے صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان کو کتاب نہیں کہا گیا، ان کو صحیفے کہا گیا۔ بہرحال ان پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے، قرآن پر بھی اور گزشتہ کتابوں پر بھی۔ اور آخری صفت جو اہل ایمان کی بیان کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا آخرت پہ یقین ہے، وہ آخرت کو نہیں بھولتے، وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہم نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ نے ہم سے سوال و جوابات کرنے ہیں۔ وہ دن ایسا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے چھوٹی سی چھوٹی برائی کی ہوگی وہ بھی اس دن اس کے سامنے آ جائے گی۔ جس دن فیصل اللہ کی ذات ہوگی، وہ ذات جسے خریدا نہیں جا سکتا، جس سے ناانصافی ممکن نہیں ہے، جس سے ظلم ممکن نہیں ہے، جس نے صحیح فیصلہ کرنا ہے، جس سے سفارش نہیں کی جا سکتی، جس سے پیسے نہیں دیے جا سکتے، جس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اس نے اس دن فیصلہ کرنا ہے۔ اور پیپر جو ہے وہ ہمارے اعمال نامے وہ سب اس کے سامنے ہوں گے۔ تو اس ذہن کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ 5 صفات جس بندے میں موجود ہیں وہ اہل تقوی میں شامل ہے، وہ متقی ہے، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتا ہے، قرآن پر گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ پانچوں صفات موجود ہیں، میں رب ان کے بارے میں ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ فرمایا اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو آؤ متقین کی لسٹ میں آ جاؤ، متقین کی جو صفات ہیں ان سے متصف ہونا شروع ہو جاؤ، اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو متقین کے راستے پہ چلو۔ اللہ کریم تمہیں ہدایت بھی عطا فرما دے گا اور تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں بھی عطا فرما دے گا۔ تو آج ہم نے صرف ترجمہ اور اس کا سرسری سا مفہوم سنا اور سنایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ کے لیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔